میں نے زینوں سے نزت کی بابت پوچھا تو اس نے میری بات مکمل ہونے ہی نہ دی اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس مسکراہٹ ہی سے سمجھ گیا کہ اس کی رپورٹ نزت کی بابت ٹھیک نہیں۔ اس نے بالکل وہی رپورٹ دی جو دو مخبر دے گئے تھے، بلکہ مجھ کو کچھ شک سا ہوا جیسے ان تینوں نے آپس میں بیانات ملا لیے تھے اور کسی اور فائدے کے واسطے ایک جیسی رپورٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ شک آیا اور میرے دماغ سے نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ ستار اور نزت بے احتیاطی سے ملتے ملاتے ہوں گے اور مخبروں نے اور اس عورت نے ان کو دیکھ لیا۔ زینوں نے یہ فالتو بات بتائی کہ نزت کے پیغام وہی ستار تک لے کے جاتی تھی اور ستار کے پیغامات نزت کو پہنچاتی تھی۔ میں اس کے بیان کے دوران اس سے کچھ سوالات بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ تینوں رکے ستار نے لکھے تھے اور اس نے یعنی زینوں نے لیٹر باکس میں ڈالے تھے۔ ستار نے یہ کہا تھا کہ رکے 4 بجے سے پہلے لیٹر باکس میں ڈالے جائیں تاکہ انوار دفتر سے آتے ہوئے نکال لے۔ ستار کا مقصد یہ تھا کہ ان رکوں کے ذریعے انوار اور نزت میں غلط فہمی پیدا ہو جائے اور انوار نزت کو بد چلن سمجھ کر طلاق دے دے۔ اس کے بعد نزت اور ستار نے طے کر رکھا تھا کہ شادی کر لیں گے، نہ ہوئی تو کہیں بھاگ چلیں گے یا عدالت میں جا کر شادی کر لیں گے۔ زینوں نے یہ بھی بتایا کہ ستار کے منہ سے 1-2 مرتبہ اس قسم کے الفاظ نکلے کہ میری یہ سکیم کامیاب نہ ہوئی تو انوار کو کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹا دوں گا۔ میں نے زینوں سے پوچھا کہ ستار جب اسے رکا دیتا تھا تو کیا یہ رکا اس کے سامنے لکھتا تھا یا پہلے ہی لکھا ہوا ہوتا تھا؟ زینوں نے ذرا سوچا، پھر اس نے بتایا کہ 2 مرتبہ اس نے جیب سے رکا نکال کر اس کو دیا تھا اور تیسری مرتبہ اس نے کہا تھا کہ ذرا اندر گپ شپ لگاؤ اور میں رکا لکھ لیتا ہوں، یہ لے جانا۔ یہ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ رکے ستار کے ہی لکھے ہوئے تھے۔ زینوں کے جواب سے مجھ کو معلوم ہوا کہ ایک رکا ستار نے لکھ کر دیا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ تحریر ستار کی ہے۔ میں نے زینوں کو گھر بھیج دیا اور ASI کو بلا کر ستار کا ایڈریس دیا اور کہا کہ کل علل صبح یہ شخص تھانے میں موجود ہو۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں صبح سورج نکلتے وقت تھانے گیا تو ستار تقریباً اس وقت آ گیا۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا اور بٹھا لیا۔ وہ 24-25 سال کا خوبرو جوان تھا اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر میں سویلین کلرک تھا۔ چہرے سے ہی لگتا تھا کہ وہ سخت خوف زدہ ہے۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کی کوشش ہی نہ کی اور یہی بہتر سمجھا کہ اس کو مزید خوف میں مبتلا کر دوں۔ اس کو کہا کہ اس کی خیریت اسی میں ہے کہ فوراً سچ بول دے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ اور آنکھیں کھولے ہوئے مجھ کو دیکھتا رہا۔ میں نے تم کو خواہ مخواہ نہیں بلا لیا، میں نے کہا تمہارے خلاف بڑی پکی شہادت ملی ہے، اس واسطے تم کو بلایا ہے۔ تم مت بولو، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے اور نزت کے تعلقات کیسے ہیں اور تم دونوں کے پروگرام کیا ہیں۔ نہیں جناب، اس نے سخت ڈری ہوئی آواز میں کہا، نزت کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ ہم نے کوئی ایسا ویسا پروگرام بنایا ہے۔ کیا تم اور نزت عشق و محبت کا ڈرامہ نہیں چلا رہے تھے؟ میں نے پوچھا اور اس کے جواب سے پہلے کہا، تمہاری تو اس کے ساتھ بڑی ہی پرانی محبت ہے۔ بالکل نہیں جناب، اس نے کانپتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا، شادی سے پہلے کبھی کبھی اس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی، اس کی شادی ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے تو اپنے خلاف شک اور زیادہ پختہ کر دیا۔ وہ اتنی سی بات بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ نزت کو اور نزت اس کو چاہتی تھی۔ نزت نے تو بڑی جرأت سے کہا تھا کہ ان کی آپس میں محبت تھی اور وہ ستار کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ستار تو بالکل ہی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اس کو ڈرایا کہ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا تو میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ پھر بھی وہ انکار ہی کرتا رہا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بالکل ہی بدل گیا تھا اور جب بولتا تھا تو پہلے اس کو ہچکی سی آتی تھی اور پھر بولتا اور پھر ہچکیاں لیتا تھا۔ یہ اس کی گھبراہٹ کی بڑی واضح نشانی تھی۔ مجھ کو خیال آیا کہ سب سے پہلے اس کا ہینڈ رائٹنگ دیکھوں۔ اس کے ساتھ ہی یاد آ گیا کہ اس کو میں نے فوراً کہہ دیا کہ کاغذ پر کوئی 2-4 فقرے لکھ دو تو یہ اپنا ہینڈ رائٹنگ بدل کر لکھ لے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ اتنا ڈرا اور گھبرایا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اس جسمانی حالت میں اگر اس نے اپنے صحیح ہینڈ رائٹنگ میں بھی کچھ لکھا
تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو نارمل ذہنی حالت میں لانا ضروری تھا۔ میں نے اس کا طریقہ سوچ لیا۔ تم تو بالکل ہی بزدل نکلے عبدالستار، میں نے دوستوں کی طرح اس سے کہا۔ اتنی زیادہ خوفزدگی کی بھلا کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ انوار نے خودکشی کی ہے، میں یہ فیصلہ لکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ مرنے والے نے وجہ یہ لکھی تھی کہ اس کی بیوی بدچلن تھی اور یہ ایسی بے عزتی ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکا اور گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ تم اتنا سا کام کرو کہ ذرا حوصلہ قائم کر کے 2 فقرے لکھ دو کہ میرا اور اس کی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ نیچے اپنا نام اور پتہ لکھ دو اور یہ کاغذ میں اپنے کاغذات میں رکھ لوں گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ اس سے تو ایک میری جان بھی خلاصی ہوگی اور تم کو بھی چھٹی مل جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں تو تم کو آزما رہا تھا کہ تم دل گردے والے آدمی ہو یا نہیں۔ یار، مسلمان ہو کر اتنا ڈرتے ہو؟ میں بھی مسلمان ہوں، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہارے نقصان میں راضی نہیں ہوں۔ مت گھبراؤ اور یہ تحریر لکھو اور جاؤ اپنے آفس کام کاج کرو۔ میرے ان الفاظ نے اور پھر دوستانہ اور برادرانہ انداز نے یہ کرشمہ دکھایا کہ ستار کے چہرے پر اس کا اصل رنگ واپس آ گیا۔ میں نے اس کو پوری طرح نارمل حالت میں لانے کے واسطے چائے منگوائی اور ساتھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ میں نے یہ آرڈر ایک کانسٹیبل کو دیا تو میں نے دیکھا کہ ستار کچھ واپس اپنی حالت میں آ رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ مجھ کو ذرا سی بھی دلچسپی نہیں کہ اس کے نزت کے ساتھ تعلقات کیسے تھے یا کیسے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کیں، لیکن ان باتوں کا تعلق اس واردات کے ساتھ نہیں تھا۔ چائے آ گئی اور چائے پینے کے درمیان میں نے کاغذ اور پین اس کے آگے رکھا اور اس نے اپنا پین نکالا اور بولا کہ میں اس کو بتاؤں کہ کیا لکھنا ہے۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں، آرام آرام سے لکھو۔ بخدمت جناب سب انسپیکٹر انچارج تھانہ امبالہ کینٹ۔ میں نے پہلے جو آپ کو سنایا ہے اسی طرح کی ایک تحریر لکھوائی اور لکھوانے کے دوران میں نے کہا کہ ستار بھائی، تم یہ تحریر مجھ کو دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہو۔ تم جیسے پروقار آدمی سے مجھ کو ایسی ہی امید رکھنی چاہیے تھی۔ اس طرح اس کی تحریر میرے سامنے آ گئی اور میں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی مختلف ہینڈ رائٹنگ تھا اور یہ ذرا سا بھی رکوں والے ہینڈ رائٹنگ سے مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ایک اور جواز پیدا کر کے اس سے پوچھا کہ اس کی جیب میں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی تحریر موجود ہے۔ اس نے کوٹ کی اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک بٹوا نکلا اور چند ایک چھوٹے چھوٹے کاغذات یعنی پرچیاں سی نکلیں۔ انہیں الٹ پلٹ کر ایک پرچی میرے آگے رکھ دی۔ اس پر اس نے کچھ اپنا پیسوں کا حساب لکھا ہوا تھا۔ ہر رقم کے ساتھ اشیاء بھی لکھی تھیں۔ یہ اس کا اصل ہینڈ رائٹنگ تھا جو اس تحریر سے بالکل ملتا جلتا تھا جو میں نے اس سے لکھوائی تھی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ رکوں والی تحریر ستار کی نہیں، لیکن اتنی سی بات پر میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ اس کے خلاف 3 مخبروں نے بیانات دیے تھے۔ میں نے ابھی یہ بھی دیکھنا تھا کہ ان کے بیان سچے ہیں یا ستار کا۔ میں نے ستار کا تو خوف بھی اور گھبراہٹ بھی ختم کر دی تھی اور وہ نارمل ذہنی حالت میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسی طرح دوستی میں اس سے بھید لینے کی کوشش کروں۔ میں نے نزت کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑکی اصل میں ہے کیا اور کیسی ہے۔ کچھ لوگ اس کے چلن کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مشکوک چلن کی لڑکی سمجھتے ہیں۔ اس طرح میں بڑی استادی سے بات آگے بڑھاتا رہا اور ستار کو پھونک دینے کے واسطے کہا کہ اس لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی۔ میں ستار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رونق آتی جا رہی تھی اور آخر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کہ نزت اسے چاہتی ہے اور وہ معلوم نہیں کیوں انکار کر رہا ہے۔ میں ڈر گیا تھا جناب، ستار نے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ قتل کا کیس ہے۔ اس راز سے کئی لوگ واقف ہیں کہ میری اور نزت کی آپس میں محبت ہے۔ پھر میرے ڈرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ایک بار انوار نے بڑے ہی غصے کی حالت میں مجھ سے کہا کہ میں نے نزت کے نام ایک رقعہ لکھا ہے۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر مجھے دھمکیاں دیں۔ میں سخت حیران اور پریشان اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پہلے وہ یہ تو یقین کر لے کہ میں نے نزت کو کوئی رقعہ بھیجا ہے، اس کے بعد وہ غصہ جھاڑے اور دھمکیاں دے، لیکن وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ بہت دن گزر گئے، ایک بار پھر اس نے ایسی ہی بات کی۔
میں نے کہا کہ میں پہلے اس کو یقین دلانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن آج وہ پھر میرے سر پر سوار ہوا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اس کو پھر ویسا ہی ایک اور رکا ملا ہے۔ میری پھر وہی حالت ہو گئی، اور اب تو انوار مارنے مرنے پر اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو رکا دکھا دے، لیکن یہ اس نے نہیں دکھایا۔ اس کو تو میں نے ٹالا، لیکن اس روز یا شاید اس سے اگلے روز زینو نام کی ایک عورت مجھ کو ملی اور نصرت کا پیغام دیا کہ میں اس کو رکے نہ بھیجا کروں۔ میں نے قرآن کی قسمیں کھا کر کہا کہ میں اتنا گھٹیا اور ذلیل آدمی نہیں ہوں، میں نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، اس کو اس طرح بدنامی میں ڈالوں اور اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کروں۔ پھر اس کے بعد نصرت کے ساتھ میری ملاقات اس کے گھر میں ہوئی اور میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی زبانی بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کی زبانی بھی مجھ کو پتہ لگا کہ ان رکوں نے نصرت کی ازدواجی زندگی میں کانٹے بکھیر دیے، اور انوار اس کو بسانا نہیں چاہتا اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت ہی تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد ستار نے مجھ کو بڑی لمبی تفصیل سے بتایا کہ وہ انوار کو دفتر میں جا کر ملا اور اس مسئلے پر بات کی اور کہا کہ مسجد میں چلو اور میں قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں گا، اور پھر انوار کو بہت دیر سمجھاتا بجھاتا رہا کہ اپنی اور نصرت جیسی شائستہ اور سلجھی ہوئی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کے بجائے میرے ساتھ مل کر جاسوسی کرے کہ یہ رکے کون لیٹر باکس میں ڈال جاتا ہے۔ ستار نے یہ بھی بتایا کہ پھر ایک اور یعنی تیسرا رکا آ گیا۔ اس وقت انوار نے ستار کو یہ تیسرا رکا دکھایا اور ستار نے اس کو اپنی پہلے کی لکھی ہوئی تحریریں دکھا دیں اور کہا کہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ اس کو یقین دلا سکتا ہے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ اس کا ہے ہی نہیں۔ بہت سی باتیں کہہ سن کر ستار نے انوار کو ٹھنڈا کر لیا، اور پھر دونوں ادھر ادھر سے ٹو لگانے میں لگ گئے کہ یہ بدماشی کون کر رہا ہے۔ انوار کی دوستی کا حلقہ کوئی زیادہ نہیں تھا، لیکن ستار میل جول والا آدمی تھا، اس کی دوستی بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ تھی۔ اور پھر اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ مجھ کو کہے کہ جناب میں کوئی بدماش آدمی نہیں، لیکن کوئی ایسا شریف بھی نہیں کہ دوسروں سے ڈر جاؤں یا دوسروں کے ہاتھوں بے وقوف بنوں۔ اب ستار نے ایک بڑا اچھا اشارہ دیا۔ میں نے اس دوران یعنی جب وہ بیان دے رہا تھا زینو کی بابت پوچھا کہ وہ اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ ستار نے بڑی ننگی گالی دے کر کہا کہ اسے میرے سامنے لائیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس عورت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک طرح کی عصمت فروشی کرتی ہے۔ ستار نے یہ بات خاص طور پر کی کہ زینو ایک امیر کبیر آدمی کے گھر جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زینو کو داشتہ بنایا ہوا ہے۔ ستار نے یہ بھی بتایا کہ اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ بھی زینو کی میل ملاقات بڑی زیادہ ہے، اور یہ بیٹا بڑا ہی اوچھا اور اپنے آپ کو شہزادہ سمجھنے والا نوجوان ہے۔ ستار نے اس امیر آدمی کا نام لیا اور اس کے بیٹے کا نام محمود بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اپنے بیٹے محمود کے واسطے نصرت کا رشتہ مانگتا تھا، لیکن نصرت کے والدین نے اس کی بری شہرت کو دیکھتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر یہ لڑکا محمود جہاں بیٹھتا اٹھتا ہے وہاں اعلان کرتا تھا کہ وہ اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور نصرت کو خاوند کے ساتھ آباد نہیں ہونے دے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر سب لوگ ہنستے تھے کہ یہ اپنے آپ کو ہر کسی کا حاکم سمجھتا ہے اور کیسی اوچھی باتیں کرتا ہے۔ لوگ نصرت کے خاندان کو جانتے ہیں کہ کتنا پروقار خاندان ہے۔ ستار کی یہ بات سن کر مجھ کو یاد آ گیا کہ انوار کے باپ نے اشارتاً اور نصرت نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کا رشتہ مانگنے والوں میں ایک یہ شخص بھی تھا جس نے اپنے بیٹے محمود کے واسطے رشتہ مانگا تھا۔ نصرت نے اپنی زبان سے اس رشتے کو ٹھکرایا تھا اور پھر محمود کو بھی بڑے ہی برے طریقے سے نصرت نے دھتکارا تھا۔ نصرت کہتی تھی کہ یہ بڑا ہی اوچھا لڑکا ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس واسطے دماغ کو امیری اور ماں باپ کا بے جا لاڈ پیار چڑھا ہوا ہے۔ وہ ساری باتیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں تھیں، ایک روز پہلے ہی مجھ کو بتائی گئی تھیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ستار بھائی؟ میں نے پوچھا۔ میں یہی موجود ہوں صاحب، ستار نے کہا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا تو مجھ کو ہتھکڑی لگا لیں یا حوالات میں بند کر لیں اور میرے بیان کی تصدیق کریں، جھوٹ ہو تو سزا دلوائیں۔ ایک تو وہ ستار تھا جو میرے سامنے آیا تو خوف سے کانپ رہا تھا، اور اب وہی ستار تھا جو پورے اعتماد اور جرأت کے ساتھ بول رہا تھا، بلکہ وہ کچھ غصے میں بھی آ گیا تھا۔
اس نے جوش میں آ کر یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ نصرت کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے وہ اس سے بھی بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ میں نے اس کی باتوں سے کئی باتیں نکالیں اور اپنی جرح شروع کر دی۔ بہت دیر لگا کر میں نے اپنے کام کی باتیں اخذ کر لیں اور کچھ یقین سا ہونے لگا کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی شہادت اور ثبوت نہیں تھا کہ میں محمود کو جا کر پکڑ لیتا۔ ابھی بہت سی شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ مجھ کو حاصل یہ ہوا تھا کہ ایک بڑے پکے مشتبہ کی نشاندہی ہو گئی تھی۔ میں نے ستار کو کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا اور اس کو کہا کہ وہ شہر سے باہر جائے تو مجھے بتا کر جائے، اور جو ہی میں بلاؤں تو فوراً پہنچے، کوشش کرے کہ دفتر میں رہے یا گھر میں۔ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اس تھانے میں آئے ہوئے ابھی مجھ کو 3-4 دن ہی ہوئے تھے۔ میں یہاں کے لوگوں سے ابھی ذرا سا بھی واقف نہیں ہوا تھا۔ آپ نے میری اور دوسرے انسپیکٹر صاحبان کی تفتیشی کہانیوں میں ضرور سنا ہوگا کہ پولیس کے ایک قسم کے مخبر تو جرائم پیشہ آدمی ہوتے ہیں، اور مخبروں کی ایک قسم بڑی معزز ہوتی ہے، معزز بھی اتنے کہ کوئی شک تک نہیں کر سکتا کہ یہ باوقار اور اتنی اونچی حیثیت کا آدمی پولیس کا مخبر ہے۔ میں نے ASI کو کہا کہ وہ مجھ کو اس ٹائپ کے 1-2 آدمی ملوا دے۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو کسی کا نام بتا کر دوڑا دیا۔ یہاں میں بات مختصر کرنے کے واسطے بتا دیتا ہوں کہ رات 10-10:30 بجے تک میرے پاس 3 معززین ایک دوسرے کے بعد آئے اور میں نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کی۔ میں اگر ان تینوں کی باتیں الگ الگ بیان کرنے لگا تو اصل بات بہت دور نکل جائے گی اور آپ کی دلچسپی مجروح ہوگی۔ ان تینوں نے بتایا کہ نصرت کا خاندان بڑا پروقار ہے اور نصرت بڑے اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ انوار کے خاندان کی بابت نہایت اچھی باتیں کی۔ محمود کے باپ کی بابت انہوں نے یہ بتایا کہ وہ فوجی ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ میں سویلین افسر لگا ہوا ہے اور اس محکمے کا انچارج ہے جو محکمہ فوج کے واسطے مختلف سامان خریدتا ہے۔ اس کو لوکل پرچیزر کہتے ہیں۔ جنگ عظیم میں تو اس محکمے کے چپڑاسیوں نے بھی ہاتھ رنگے تھے۔ اس شخص کا نام اشتیاق احمد تھا۔ یہ تینوں معزز افراد گھر گھر کی خبر رکھنے والے تھے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اشتیاق اپنے بیٹے محمود کے واسطے نصرت کا رشتہ مانگتا تھا، لیکن نصرت کے ماں باپ نے اشتیاق اور اس کے بیٹے کی بری شہرت کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کا بیٹا محمود بڑکیں مارتا پھرتا رہا کہ وہ اپنے خاندان کی اور اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا۔ ایک بات میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں، ASI کو معلوم ہوا کہ اشتیاق احمد کی بابت باتیں ہو رہی ہیں تو اس نے مجھ کو الگ بٹھا کر بتایا کہ اس شخص کے خلاف فوجی انٹیلیجنس والے انکوائری کرتے پھرتے تھے۔ یہ شخص شاید خفیہ طور پر زیر نگرانی تھا۔ ان دنوں ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس بہت ہی سرگرم تھے اور یہ سب لوگ ہندوستانی تھے۔ زیادہ تر جاسوس جاپان کے تھے۔ ASI نے بتایا کہ اشتیاق پر بھی یہی شبہ ہے کہ وہ جاپانیوں کا جاسوس ہے، لیکن ابھی کوئی پکا ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ بہرحال یہ شخص بہت ہی بری شہرت کا آدمی تھا۔ ان 3 معززین میں سے ایک نے تو مجھ کو بہت ہی کارآمد باتیں بتائیں۔ اس نے بتایا کہ ایک روز وہ انوار کے گھر والی گلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی انوار کے دروازے پر لگے ہوئے لیٹر باکس میں کچھ ڈال کر وہاں سے ہٹ رہا تھا۔ دوسری طرف سے مسجد کے مولوی صاحب آ رہے تھے۔ یہ شخص اس طرف سے جانے کے بجائے میری طرف آیا۔ اس کو شاید معلوم تھا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ میں اس کو جانتا تھا، وہ اشتیاق کے گھر کا نوکر تھا۔ اس معزز شخص نے آگے یہ بات یوں سنائی کہ یہ آدمی اس کے پاس سے گزر گیا اور جب یہ معزز شخص آگے گیا تو مولوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے واسطے رک گیا۔ اس نے مولوی صاحب کو بتایا کہ اس شریف گھرانے کے ساتھ شاید کوئی بدماشی ہو رہی ہے۔ ابھی اشتیاق احمد کا ایک نوکر ان کے لیٹر باکس میں کوئی کاغذ ڈال گیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی دیکھا۔ کچھ دنوں بعد اس معزز آدمی کو پتہ لگا کہ انوار کے گھر میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نصرت کی بدنامی کی باتیں بہت زیادہ پھیل گئی تھیں اور یہ بات بھی سنی سنائی جانے لگی کہ عبدالستار نصرت کے نام رکے بھیجتا ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ ہو یہ رہا تھا کہ کوئی آدمی گھر کے لیٹر باکس میں رکا پھینک جاتا تھا اور پھر اس ساری آبادی میں یہ افواہ پھیلائی جاتی تھی کہ عبدالستار نصرت کے نام رکے بھیجتا ہے۔ اس معزز شخص سے میں نے پوچھا کہ
کہ کتنے بجے ہوں گے جب اس نے روکا لیٹر باکس میں ڈالا تھا۔ مجھ کو جواب ملا کہ 3:30 تو یقیناً بج چکے ہوں گے۔ اب تو ساری بات ہی صاف ہو گئی۔ مجھ کو پہلے ہی یقین تھا کہ رکا اس وقت پھینکا جاتا ہے جب انوار کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان رات، ریل اور رکے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگلے روز میرے تھانے میں 3 افراد میری طلبی پر پہنچے ہوئے تھے۔ ایک تو زینو تھی، دوسرا اشتیاق کے گھر کا نوکر تھا اور تیسرا وہ معزز آدمی تھا جس نے اس نوکر کو لیٹر باکس میں کچھ ڈالتے دیکھا تھا۔ اس کو میں نے اس نوکر کی شناخت کے واسطے بلایا تھا۔ اس نے نوکر کو دیکھ کر مجھ کو الگ ہو کر بتایا کہ یہی تھا۔ میں نے اس معزز صاحب کو بھیج دیا۔ اس کی اب ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے نوکر کو دفتر میں اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تم اس گھر کے نوکر ہو، میں نے اس کو کہا۔ تھوڑے سے لالچ کے پیچھے تمہارے مالک تم سے غلط کام کرواتے رہے ہیں۔ اب تم پھنس گئے ہو تو وہ تم کو پھانسی کے تختے تک پہنچائیں گے اور خود بے گناہ بن جائیں گے۔ بچنا ہے تو جو میں پوچھوں سچ بتا دو۔ کیا تینوں رکے تم نے انوار کے گھر کے لیٹر باکس میں ڈالے تھے؟ کون سے رکے جناب؟ اس نے بڑی معصومیت سے اور حیرت سے پوچھا، جیسے میں نے اس پر بالکل ہی بے بنیاد الزام لگایا ہو۔ وہ رکے جو تم کو دیے جاتے تھے، میں نے کہا، اور کہا جاتا تھا کہ انوار کے لیٹر باکس میں ڈال کر غائب ہو جانا۔ اس نے پھر حیرت زدگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ میں نے اسے کرسی سے اٹھایا اور کہا کہ فرش پر پیٹھ کے بل لیٹ جائے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا ہوا فرش پر لیٹ گیا۔ میں نے اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف کر لیے اور ہتھیلیاں اوپر کی طرف رکھیں۔ میں نے کرسی اٹھائی اور اس کا ایک پایا اس کی ایک ہتھیلی پر اور دوسرا پایا دوسری ہتھیلی پر رکھا، اور میں کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں پاؤں اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ وہ تو پانی سے نکال کر باہر پھینکی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے چیخ و پکار کی تو میں نے چھڑی اس کے منہ پر مار کر کہا، خبردار منہ سے آواز نہ نکلے۔ اس کے منہ سے صرف سچ نکلے۔ اس کے ہاتھوں کی الٹی اطراف فرش پر تھیں اور ہتھیلیوں پر کرسی کے پائے تھے، اور کرسی پر میرا پورا وزن تھا۔ اپنا ہاتھ دیکھ لیں، وہاں ہڈیوں پر گوشت نہیں بلکہ صرف کھال ہوتی ہے۔ اتنا وزن پڑنے سے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوتی ہیں اور اتنا درد ہوتا ہے جو برداشت نہیں ہو سکتا۔ عادی جرائم پیشہ لوگ جو تشدد کے بھی عادی ہوتے ہیں اس اذیت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے۔ میں ایذا رسانی کو پسند نہیں کیا کرتا تھا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے سراغ لگانے اور اقبال جرم کروانے کی عقل دی ہوئی تھی، لیکن اس شخص کو ایذا رسانی کی چکی میں اس وجہ سے ڈال دیا تھا کہ مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص نے جو حرکت کی ہے اس سے انکاری ہو رہا ہے۔ اصل ملزم کو پکڑنے کا انحصار صرف اس شخص کے اقبالی بیان پر تھا۔ اس کی زبان سے ہر قیمت پر مجھ کو سچ اگلوانا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرسی سے ذرا سا اٹھ کر زور سے بیٹھتا تھا، جس سے اس کو بہت ہی تکلیف ہوتی تھی۔ میں اس کو کچھ نہ کچھ کہتا بھی جا رہا تھا، مثلاً یہ کہ تمہارے مالک تم کو بچا نہیں سکیں گے، نہ ان کو تمہاری پرواہ ہے۔ وہ تو کہہ دیں گے کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں، اور اسی سے پوچھو کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اس طرح میں اس کو دھمکیاں بھی دیتا رہا اور ویسے بھی بولنے پر اکساتا رہا، اور اس ایذا رسانی میں ذرا سی بھی نرمی نہ آنے دی۔ وہ عادی مجرم تو تھا نہیں کہ برداشت کر لیتا۔ ایک گھر کا غریب سا نوکر تھا اور مالکوں کو خوش کرنے کے واسطے ان کے جرم میں ان کا حکم مان رہا تھا، اور وہ اس کو چند روپے فالتو دے دیتے ہوں گے۔ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ بول پڑا۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کو اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بغلوں میں دے لیے اور اس کے منہ سے کربناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ نوکر نے بتایا کہ اشتیاق احمد کے بیٹے محمود نے 3 بار اس کو رکا دے کر کہا تھا کہ انوار کے گھر کے لیٹر باکس میں ڈال دینا۔ پہلی بار محمود کا ایک دوست اس کے ساتھ گیا تھا اور گلی کی نکڑ پر کھڑا رہا اور نوکر کو گھر دکھا دیا تھا۔ تینوں بار رکے 3:30 بجے کے لگ بھگ ڈالے گئے تھے۔ نوکر کو یہ معلوم نہیں کہ یہ رکے لکھتا کون تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ محمود کے ساتھ اس کام میں اور کتنے دوست شامل تھے۔ اس نے بتایا 3 اور تھے، اور ہر بار جب نوکر کو رکا دیا جاتا
تو یہ تینوں محمود کے گھر موجود ہوتے تھے۔ میں نوکر کا سارا بیان نہیں سنا رہا، ضروری اور اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بیان کے بعد میں نے اس پر بہت جرا کی اور ذرا سی بات کریت کر پوچھی تھی۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ یہ دوست محمود کے گھر میں بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے، جس کو آپ ڈرائنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نوکر نے بتایا کہ اس کو جب محمود اس کمرے میں بلاتا تھا تو اس کے سامنے لمبی تپائی پر رائٹنگ پیڈ اور پین رکھا ہوا ہوتا تھا۔ نوکر سے میں نے ایک بات یہ بھی کہلوائی کہ تیسری بار جب اس کو کمرے میں بلایا گیا تو محمود نے اس کو کہا کہ آج پھر وہاں جاؤ اور پہلے کی طرح اسی لیٹر باکس میں رکا ڈال آنا، لیکن پہلے یہ دیکھ لینا کہ گلی میں تم کو کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر اس نے میرے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس تیسری مرتبہ وہ محمود کے بلانے پر کمرے میں گیا تو رکا ابھی انہوں نے طے نہیں کیا تھا، بلکہ محمود کا ایک دوست رکا پڑھ رہا تھا اور اسی نے رکے کو طے کیا اور ہنستے ہوئے نوکر کو دے دیا۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ اس نے یہ رکے راستے میں کبھی پڑھے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ تو بالکل ان پڑھ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے رکے ہیں اور یہ غلط حرکت ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا رہا کہ انوار کا دوست ہے اور اس کو کوئی پیغام بھیج رہی ہیں۔ لیکن اس بار تم کو 2 آدمیوں نے دیکھ لیا تھا، میں نے کہا۔ ہاں صاحب، نوکر نے کہا، 2 آدمیوں نے مجھے دیکھا تھا، ایک تو مولوی صاحب تھے اور دوسرے چودھری حمید صاحب تھے، لیکن میں یہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی قابل اعتراض کام کروایا جا رہا ہے۔